لیکن میں اب تک کوئی اپنا گھر نہ خرید سکا، نہ بنا سکا، نہ کوئی پلاٹ، نہ کوئی میرا بینک بیلنس، نہ کوئی میری فیکٹری، نہ کہیں میری کوئی انویسٹمنٹ ایسی، نہ میرا کوئی کاروبار، نہ کوئی پلاٹ، نہ پلازا، نہ کوئی میرا باہر اکاؤنٹ. میں بہت گارنٹی. کیا بات ہے. میری بیٹیاں دونوں باہر پڑھی لکھی، ان کی شادیاں ہم نے وہیں امریکہ میں ہی مقیم لوگوں سے، نوجوانوں سے کی، بیٹوں سے. وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں چاروں، میرے دونوں داماد اور میری بیٹیاں سین ڈیاگو میں. میں ایڈریس دے سکتا ہوں، کوئی جا کے معلوم کر لے. اچھا، میرا سالہ جو ایک پاکستان میں ہے اور میری ساس مدر ان لو وہ کرائے کے گھر میں ہے. میرا ایک بہنوئی اور میری ایک بہن پاکستان میں، وہ کرائے کے گھر میں ہے. تو اس کے بعد اس سے زیادہ آپ ایک مڈل کلاس جینوئن، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اور اگر جو کوئی اتنے برس تک سیاست میں رہنے کے باوجود مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس، کوئی ہینکی پینکی نہیں، کوئی کرپشن کا الزام نہیں، کوئی بدعنوانی نہیں، کوئی چوری چکاری، کوئی ایسے. اور سرو کیا لوگوں کو، جس سے کہ کروڑوں روپے شاید کمائے جا سکتے تھے، اور اس سے کوئی اپنا کاروبار کر کے بھی کمایا جا سکتا تھا. اور پی آئی بی کے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں، ناز آباد کے ایک مناسب گلشن اقبال، گلستان جوہر سوسائٹی، پی ایس ایچ ایس، وہاں تو جا سکتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. لیکن ایم کیو میں کچھ دوست تو ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت پیسے بنائے. کچھ کو تو میں جانتا ہوں، جس طرح حیدر عباس رضوی صاحب. میں بھی کینیڈا گیا تو وہاں ہمارے ٹرانسپورٹ سے وابستہ دوست تھے، وہ بتاتے تھے کہ ٹیکسی چلاتے تھے وہاں پہ. تو یہ تو ظاہر ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم حلف دے سکتے ہیں، لیکن کچھ دوستوں نے تو بہت بہت مال بھی بنایا. دیکھیں نا، اگر حیدر عباس رضوی بھائی کی آپ بات کریں گے، اور جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لوں اور میں کہوں کہ ہاں ایم کیو میں بھی ایسے لوگ تھے یا ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اختیار کا، اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا، اور اجتماعی مقصد کی جگہ خاصی حد تک اپنے ذاتی مفاد اور مقصد کے لیے کام کیا، اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اسٹیبلش کیا. تو مطلب ہے کہ میں کسی کا نام لے کے کیوں بات کروں، مطلب لوگ خود فرق کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں واضح. اور میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. پھر ایک وقت ایسا آیا تھا جب مجھ پہ پریشر آیا کہ جب میں نے ایک بڑا کام کیا کہ مجھے لندن سے الگ ہونا پڑا، جو کہ میں عمومی حالات میں نہیں ہو سکتا تھا. میری ایک اٹیچمنٹ تھی نظریاتی، ان کی 10 خامیوں، خرابیوں، کوتاہیوں کے باوجود. کیونکہ پاکستان میں جو یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک شخصیات کے گرد سیاست، تو یہ ایکچولی ہماری سائیکی بھی ہے. بر صغیر میں ایسا ہے، اور ایسے لیڈرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو فاؤنڈنگ لیڈر ہوں، جو بانی ہوں، جو کسی عمل کو قائم کریں، اور پھر ان کی ایک فالوئنگ بڑی اسٹیبلشڈ رہتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر لیں پھر بھی ان کی رہتی ہے. ایسے میں کوئی فیصلہ اس سے ہٹ کے الگ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جب کھل کے ملک کے مخالف نعرے لگا دیے گئے، انہوں نے لکیر کھینچ دی تو ہم نے بھی کھینچ دی، پھر ہم الگ ہو گئے. لیکن پھر ہمیں پنپنے کا موقع نہیں دیا گیا. پھر مزید ہماری تقسیم کے لیے سازشیں ہوتی رہیں. پھر ایک ایسی ایم کیو ایم تیار کرنے کی بات کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ آسانی سے چلے، جو موم کی ناک ہو، جدھر مرضی موڑ لیجیے آپ.